نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر بیوی کے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، موبائل، ٹیلی ویژن اور دوستوں میں مصروف رہتا ہے، اسے عزت و پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے، مطلب کسی بھی اعتبار سے بیوی کو راحت کی بجائے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس غلیظ انسان کی بیوی 3 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ لہذا ہم ان تینوں راستوں کو آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کریں گے۔ چنانچہ پہلا راستہ یہ ہے کہ کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہیں، وہ شوہر کے خراب رویہ کو دیکھ کر غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے لگتی ہیں، اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر دونوں کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں ہی سخت سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ سامعین، دوسرا راستہ یہ ہے کہ کچھ بیویاں ایمان کی تو مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، تو یہ بیویاں اپنی عزت و آبرو کی تو ہر دم ہر پل حفاظت کرتی ہیں، لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں رسمی ہوتی ہیں، ان کی بول چال رسمی ہوتی ہیں، ان کا لوگوں سے ملنا، میل ملاپ کرنا سب رسمی ہوتا ہے۔ یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں اور رات کے اندھیروں میں خون کے آنسو روتی ہیں۔ یہ بیویاں زندہ لاش بن کر اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور بروز محشر اس بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک بیوی کے ایک ایک آنسو کا حساب نہ دے دے۔ سامعین، تیسرا راستہ، اس راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے خراب رویہ کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہیں کہ کس طرح شوہر کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ شوہر کے غصہ پر سامنے جواب نہیں دیتی، صبر کر کے برداشت کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہیں۔ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیتی ہیں کہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ یہ جانتی ہیں
کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، لیکن پھر بھی خود کو ساس سسر میں جھونک دیتی ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے ان کا گھر بسا رہے۔ یہ تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کی بجائے سجدوں میں رونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ سجدوں میں آنسو بہا کر رب کے حضور شوہر کی واپسی مانگتی ہیں۔ یہ تہجد میں اٹھ کر پھر رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہیں اور آنکھیں نم کیے اپنی آہ اس رب کے سامنے رکھ کر اپنی خوشیاں مانگتی ہیں۔ اللہ ان کی ہمت اور مدد کے لیے پکارنے پر انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ان کی ہمت، ان کی قربانیاں اور صبر کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کا دل ان کی بیویوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ سامعین، ہم نے آپ کے سامنے تینوں راستوں کو بالتفصیل بیان کر دیا۔ اب آئیے ہم یہ بھی جانیں کہ ان تینوں راستوں میں سے کسی راستہ کو جب اختیار کر لے گی تو اس کا صلہ کیا ملے گا۔ چنانچہ اگر بیوی پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت عذاب کی حقدار ٹھہریں گے، اور اگر بیوی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو غلیظ شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اسے اللہ کے یہاں اس صبر اور عزت و آبرو کی حفاظت کا اجر ملے گا۔ اور اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہے، شوہر کی بے غیرتی کو خود کے لیے چیلنج تصور کیے ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہیں۔ سامعین، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے خراب رویہ پر ہر بیوی کو تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رب تعالی اسے مایوس نہیں کرے گا۔ یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی عورت کی آنکھ میں ایک آنسو بھی شوہر کے ظلم کی وجہ سے آ جائے تو یاد رکھیے جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک بیوی اسے معاف نہ کر دے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا فتوے لگا رہا ہے۔ جناب، یہ فتوے نہیں، دین اسلام ہے۔ جہاں کسی ایک انسان کا دل دکھانے پر روزے، نماز، ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی کہ جاؤ پہلے اس شخص سے معافی لے کر آؤ۔ سامعین، ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہو، اسے بھی جنت جاتے ہوئے راستے میں روک لیا جائے گا کہ تم نے فلاں دن اس انسان کا دل دکھایا تھا، پہلے اس سے معافی لے کر آؤ، تب تم جنت میں جا سکو گے۔ جب ایک شہید کو جنت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے تو آج ہم عام مردوں کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا ناجائز ظلم کی وجہ سے بیویوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، ورنہ جنت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ سامعین، یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔